نستعین اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کفار قریش میرے والد ابو طالب کے پاس جمع ہو کر آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب، تمہارا برادر زیادہ ہماری مجلسوں میں اور ہمارے میدانوں میں آ کر وہ باتیں ہمیں سناتا ہے جن سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر تم سے ہو سکے تو تم اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دو۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور اکرم علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا، چنانچہ میں بلا لایا۔ اب اس کے بعد ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، خدا کی قسم تمہیں خود بھی معلوم ہے کہ میں تمہارا کتنا گرویدہ ہوں، لیکن تمہاری قوم نے میرے پاس آ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم ان کی مجلسوں میں کعبہ میں جا کر انہیں وہ باتیں سناتے ہو جن سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو باز آ جاؤ۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ابو طالب نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ میرے بھتیجے، تمہاری قوم نے میرے پاس آ کر ایسا ایسا دعویٰ کیا ہے، لہٰذا تم مجھ پر اور اپنے اوپر اتنا رحم کھاؤ اور اتنا بار نہ ڈالو جس کی طاقت نہ تم رکھتے ہو اور نہ مجھ میں ہے، اور لہٰذا قوم کو جو تمہاری باتیں بری لگتی ہیں ان سے باز آ جاؤ، وہ باتیں کہنے سے رک جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے یہ سن کر گمان کیا کہ آپ کے بارے میں ان کی چچا کی رائے بدل گئی ہے اور وہ آپ کو رسوا کرنے والے ہیں اور آپ کی مدد سے وہ کمزور پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے چچا جان، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ نہ عطا کر دے، یا پھر میں اس کی طلب میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد حضور اکرم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے، اور جب جانے لگے تو ابو طالب نے آپ کی یہ شدت اور دینی تاثر دیکھ کر فرمایا کہ بھتیجے، تم جاؤ اور اپنا کام کرتے رہو، جو تمہیں اچھا لگے وہ کہتے رہو اور جو تمہیں پسند آئے وہ کہتے رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دین کی خاطر کس قدر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ہلاک ہو جاؤں گا دین کی طلب میں۔ اب ذرا ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے اور آپ نے کبھی پوری زندگی میں دین کی خاطر کیا قربانیاں دی ہیں۔ ایک واقعہ بھی ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ کیا کبھی ہم نے اسلام کی خاطر یا اسلام پھیلانے کی خاطر یا مذہب اسلام کی خاطر ہم نے کوئی ایک قربانی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر استقامت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ صحیح سوچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔